حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو دلیل پکڑے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے دینی کا دور ہو، دین پر عمل کرنا لوگ چھوڑیں، اس دور میں جو دین پر چلے گا، میرے طریقے کے مطابق چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب کتنے ہی اعمال ہیں کہ جو امت نے چھوڑ دیے، انسان اگر ان پر عمل کرے گا تکلیف تو ہوتی ہے، مشقت تو ہوتی ہے، سنت پر عمل کرے گا، فرض پر، واجب پر، دین پر۔ اب شادی کرنی ہے تو کتنی فضول رسمیں ہیں، سادگی سے شادی کرنا، اگر وہ ساری رسومات کو چھوڑ کر سنت کے مطابق اپنی بیٹی بیٹے کی شادی کرے گا تو کتنا بڑا اجر ہے، 100 شہیدوں کا اللہ ثواب دیں گے۔ سلوات دفنوں سے نیچے رکھتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، چھوڑے گا، تکلیف برداشت کرے گا۔ داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ہمت کر کے داڑھی رکھے، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اگر وہ برداشت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس گئے گزرے دور میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں۔ مشکل کام ہے دین پہ چلنا، بعض امور تو ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے، بعض آسان ہیں، جو آسان ہیں ہم ان پر بھی عمل نہیں کرتے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، نماز کی بات سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وضو کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی عادت تھی کہ جب مسجد آتے تو پہلے 2 رکعت نماز بطور شکر کے تحیۃ المسجد ادا کرتے، جب وضو کرتے تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو ادا کرتے، چاہے گھر میں ہو چاہے مسجد میں۔ ایک بندہ وضو کر کے مسجد آتا ہے، پہلے دور میں تو لوگ گھروں سے وضو کر کے آتے تھے، آج کل وضو خانہ مساجد میں ہے، تو اب وضو کر کے مسجد میں آیا تو 2 ہی رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو دونوں کی نیت کر سکتا ہے کہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد دونوں کی طرف سے صرف 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اب یہ اکثر لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا، مولویوں نے بھی، غیر مولویوں نے بھی۔ تو جو بندہ اس پر عمل کرے گا، لوگوں کو ترغیب دے گا، کتنا بڑا اجر ہے، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں۔ اب 2 نفل پڑھنے میں ہمیں 3 منٹ لگتے ہیں لیکن یہ عمل چھوڑا ہوا ہے، کوئی کرتا ہے ورنہ اکثر نہیں کرتے۔ تو اسی طرح دین کے جتنے بھی احکامات ہیں جن پر عمل لوگوں نے چھوڑ دیا ہے یا جن پر ہم عمل نہیں کر رہے، تو انسان ہمت کرے اس نیت سے کہ اس گئے گزرے دور میں اگر دین پر عمل کریں گے تو اجر بھی بہت ملے گا۔ جتنے دنیا میں بے دینی ہوگی اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے دین کا 10واں حصہ چھوڑا، 90% عمل کیا، 10% نہیں کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، کہ تم پکڑے جاؤ گے۔ کیوں کہ ہر طرف انصاف اور امن اور دین کا دور گزر رہا ہے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت میں بگاڑ ہوگا تو جو 90% دین پر عمل نہیں کرتا، صرف 10% پر کرتا ہے تو اللہ اسے بھی معاف کر دے گا، کہ وہ بھی کامیاب ہو جائے گا کہ اس بے دینی کے دور میں چلو کچھ تو دین پر عمل کرتا ہے۔ تو اگر 90% پر نہیں کرتا، 10% پر کرتا ہے تو وہ بھی بچ جائے گا۔ تو 10% میں انسان صرف نماز ہی لگا لے کہ کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھے، 3 وقت کی پڑھ لیا کرے۔ تو انسان کوشش کرے دین پر ہر اعتبار سے جتنا ہو سکتا ہے عمل کرنے کی، اس نیت سے کہ جس طرح یہ گئے گزرا دور ہے تو ہم جتنا دین پر عمل کریں گے اتنا ہی اللہ ثواب زیادہ دے گا۔ تکلیف تو ہوتی ہے بعض کام کرنے پر، بعض انسان رسم و رواج نہیں کرتا، رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، دوست احباب باتیں کرتے ہیں، بعض تو کہہ دیتے ہیں ہاں ان کے گھر دعوت تھی کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اپنی باری آئی تو کہتے ہیں یہ گناہ ہے۔ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، بھائی فلاں کی رسم تھی، اپنی شادی تھی، ڈول ڈمکا کیا، اب بچوں کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں اپنی شادی پہ کیا کچھ کیا تھا، بھائی اس وقت اگر وہ دین پہ نہیں چلتا تھا تو کر دیا،
اب جب نیک ہو گیا تو ضروری تو نہیں ہے کہ اپنی شادی غلط کی تو اولاد کی بھی غلط کرے. تو یہ باتیں برداشت کر کے دین پر چلے گا تو اللہ اجر بھی بڑھا دے گا. تو لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھنا، انسان اپنے اجر کو دیکھتا ہے، اپنے ثواب کو دیکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.